الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین والخلفاء الراشدین ولعنۃ اللہ علی الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہ رب العزت والجلال کا بے پایاں احسان کرم و فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو صاف شفاف لباس سے ملبوس ہو کر اچھی خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کر کر اچھی نیت اور اچھے ارادے کے ساتھ اپنے فریضے کی تکمیل کے لیے اپنے سب سے مکرم محترم گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر پختگی عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے، اور مزید دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی میری زبان سے کچھ کارآمد باتیں، نفع کی بات، نصیحت کی بات، قرآن و حدیث کے دائرے میں رہتے ہوئے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ان کی زندگی کی کچھ جھلک آپ کے سامنے ہمیں رکھنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائیں، اور جو باتیں میری زبان سے کہلوائیں آپ کو تمام باتوں پر عمل کرنے، خوب اچھی طرح سننے پھر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ بہت مختصر وقت میں مختصر پیغام آپ سب کے نام کرنا چاہوں گا۔ اگر دماغ حاضر رہے گا، بہت دھیان سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، اگر دھیان بیچ میں سے ہٹ گیا تو پھر بات کا کنیکشن کٹ یا ہٹ جانے کی وجہ سے پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے دھیان رکھیے گا۔ کتاب عظیم سے دینی کتابوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے، ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر چیز کی، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، آپ مجھ سے سماعت کر چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ ہر چیز کی کچھ نہ کچھ پہچان ہوتی ہے، ہر چیز کی پہچان ہوتی ہے، اور یہ پہچان جو ہے، یہ پہچان، یہ شناخت، یہ آئیڈینٹیٹی اتنی بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے یہ۔ اس کی کتنی ساری مثالیں آپ پہلے سماعت کر چکے ہیں، اب سماعت کریں کہ اگر بدن میں وائٹ اگر کوئی کوٹ پہنا ہوا ہے اور وائٹ شرٹ پہنا ہوا ہے، اور گلے میں اگر آلہ اگر لٹکا ہوا ہے، آلہ وہ مشینری جس کے ذریعے ڈاکٹر دونوں کانوں میں اس کو ڈال کے اور مریض کی بیماری کی تشخیص کرتے ہیں، پتہ لگاتے ہیں، ہوتا ہے نا بھائی؟ اب بچوں کو لے کے جائیں، آپ جائیں تو کان میں ایک یوں لٹکا ہوا رہتا ہے، گردن میں ایک چیز لٹکی رہتی ہے، اس کو یوں کانوں میں دونوں طرف لگاتے ہیں، اور یہ گول سا ہوتا ہے، اس کو بدن میں ٹچ کرتے ہیں، پھر پتہ لگاتا ہے کہ آپ کو اتنے ڈگری بخار ہے، کھانسی ہے، سردی ہے، ان باتوں کا وہ جو ہے نا مرض کی تشخیص کرتے ہیں۔ تو اگر وائٹ کوٹ اور وائٹ شرٹ اور گلے میں اگر کوئی آلہ لٹکا ہوا ہے تو اس کو دیکھ کر یہ ایگزامپل، مثال دی جا رہی ہے سمجھنے کے لیے کہ اس کو دیکھ کر ہم سمجھ جاتے ہیں، بلکہ ہم کیا ایک کم سن کم عمر کا بچہ بھی، لاشعور بے شعور بچہ بھی سمجھ جائے گا، اور سمجھ جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، سمجھتا ہے کہ نہیں؟ سبھی سمجھ جاتے ہیں۔ آگے چلیں، اگر بلیک کوٹ پہنا ہوا ہے اور گلے میں چھوٹی سی ٹائی لگی ہوئی ہے، ٹائی لگی ہوتی ہے نا بھائی،
ٹائی لٹکی ہوئی ہوتی ہے اور گونگا سا ایک ڈریس ہے جو جبے کی شکل میں وہ پہن کر جب اس قسم کے لباس میں ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لویر صاحب ہے، یعنی وکیل ہے۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ اس کے لیے کوئی الگ سے آ کے ہم کو بتانا پڑتا ہے یا کوئی کہتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ ڈاکٹر صاحب ہے، یہ وکیل صاحب ہے، یہ فلانا صاحب ہے، کہتا ہے؟ کیونکہ اس کی وہ علامت ہے۔ اس علامت کو جب ہم اس کے لباس میں، اس کے بدن میں، تن بدن میں دیکھتے ہیں تو اس لباس کے، اس کی پہچان اور اس کی علامت کو دیکھ کر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چیزیں ان چیزوں کی علامت ہے اور ان علامت سے اس کی پہچان ہے۔ تو ڈاکٹر اگر وائٹ شرٹ میں پہنا ہوا ہے اور آلہ لٹکا ہوا ہے تو دوسرے کسی ویکتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہر کس و ناکس پتہ لگا لیتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے۔ اور اگر بدن میں بلیک اگر کوٹ پہنا ہوا ہے اور گلے میں چھوٹی ٹائی لٹکی ہوئی ہے تو اس طرح کے لباس سے عموماً پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ لویر ہے، یہ جو ہے وکیل ہے۔ تو پہچان ہوتی ہے، پہچان، ہر چیز کی پہچان ہوتی ہے۔ اب یہ کہ میں جو مین پوائنٹ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ماضی میں، پاسٹ میں، ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو، پاسٹ میں، ماضی میں ہماری پہچان کیا تھی اور پرزنٹ میں یعنی اب ہماری پہچان کیا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ ماضی میں ہماری پہچان کیا تھی اور آج ہماری پہچان کیا ہے۔ اس کی ایک اور مثال آپ سماعت کر لیں تاکہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ یعنی لباس دیکھ کے آدمی سمجھ لیتا ہے۔ ایک بندہ ہے، شرعی لباس پہنا ہوا ہے، چہرے میں داڑھی ہے، سر میں ٹوپی ہے، بندہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، فوراً کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں بھائی؟ جس کے سر میں ٹوپی تھی، جس کے چہرے میں داڑھی تھی، اس کے لیے کسی انیہ ویکتی نے، کسی دوسرے نے اس کو نشاندہی کی، بتایا، دکھایا یا اشارہ کیا کہ یہ مسلمان ہے؟ اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ پرماننٹلی بہت بڑی پہچان اور علامت ہے۔ یہ ہر کس و ناکس دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ اگر تن بدن میں بھگوا لباس پہنا ہوا ہے اور سر کے ماتھے کی چوٹی ہے، ماتھے میں چھوٹی سی چوٹی ہے، تلک دھاری ہے، تو ہم دیکھ کر سمجھ لیتے ہیں کہ یہ غیر مسلموں کا دھرم گرو ہے، یعنی پنڈت وغیرہ ہے۔ اس کے لیے بھی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی طریقے سے گلے میں اگر کراس کا چین یا پینڈنٹ، جس کو لاکٹ بولتے ہیں، وہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو فوراً آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ عیسائی ہے۔ اس کے لیے بھی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے۔ تو یہ پہچان ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ماضی میں، پاسٹ میں ہماری پہچان کیا تھی اور اب ہماری پہچان کیا ہے۔ ہم آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ پہلے ہماری پہچان کیا تھی، اب ہماری پہچان کیا ہے۔ پہلے لوگ ہم کو کیسے پہچانتے تھے اور اب ہم کو آج کیسے پہچانتے ہیں؟ چلیے ہم آپ کو پاسٹ میں لیے چلتے ہیں، ماضی میں لے کے چلتے ہیں، پہلے زمانے میں لے کے چلتے ہیں، پہلے پچھلے دور کی باتیں بتاتے ہیں کہ تب ہماری پہچان کیسی ہوتی تھی، ہماری شناخت کیسی ہوتی تھی، ہماری آئیڈینٹی کیسی ہوتی تھی، اور آج ہماری شناخت اور پہچان کیسے ہوتی ہے۔ دھیان سے سنیے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو جب دیکھتا تھا تو دیکھ کر ہی آدمی کے چہرے کی چمک اور اس کی دمک اور اس کے کلچر اور اس کی تہذیب اور اس کی سوسائٹی اور اس کے بات کرنے کا انداز اور اس کے چلنے کے انداز کو دیکھ کر آدمی سمجھ لیتا تھا یہ مسلمان ہے۔
اب اس کا میں بتلاؤں ایک واقعہ کہ کسی زمانے کی بات ہے، یعنی پہلے، اب کی بات نہیں اور پہلے کی بات ہی میں بتا رہا ہوں کہ پہلے ہماری پہچان کیا تھی کہ پہلے کسی راستے میں دو یہودی گزر رہے تھے۔ دھیان سے سنیے گا، ماتھا سر میں نیچے گھسا کے مت رکھیے، جو سمجھنے والی بات ہے سر گھسا کے رکھنے سے نہیں ہوگا، اس کے لیے حالات سے آپ کو مقابلہ کرنا ہوگا، ان باتوں کو آپ کو ٹیلی کر کے دیکھنا ہوگا کہ پہچان میں گڑبڑی تو نہیں ہے۔ ارے آدھار کارڈ میں ملایا جاتا ہے کہ نہیں بھائی؟ تھوڑی سی اگر فوٹو میں تھوڑی کمی آ گئی یا جھلک آ گئی یا دھندلاہٹ سی آ گئی تو فوراً اس کو خارج کر دیتا ہے، بھائی یہ چلنے والی نہیں ہے۔ تو میں وہی پہچان بتا رہا ہوں، اب سنیے کہ پہلے میری پہچان، ہماری پہچان، مسلمانوں کی پہچان، شناخت، آئیڈینٹی کیا تھی، کیسے ہوتی تھی اور اب کیا ہے اور کیسے ہوتی ہے۔ کسی راستے میں دو یہودی گزر رہے تھے، جس راستے سے وہ دو یہودی گزر رہے تھے اسی راستے کے بالکل بیچوں بیچ ایک بڑا سا پتھر پڑا ہوا تھا، نوکیلا پتھر۔ وہ پتھر پڑا ہوا تھا تو وہ جو دو یہودی اس راستے کے ہو کر گزر رہے تھے وہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہ بیچ راستے میں یہ پتھر کہاں سے کیسے پڑا ہوا ہے اور کیوں پڑا ہوا ہے۔ تو وہ جو دو یہودی گزر رہے تھے اور وہ دو آپس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ بیچ راستے میں یہ پتھر کیوں پڑا ہوا ہے، کیسے پڑا ہوا ہے، کہاں سے آ گیا ہے، اور یہ کہ لوگوں کی نگاہ کیسے نہیں پڑی۔ تو جب یہ دونوں یہودی آپس میں اس بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ ٹھہر جا، اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے، اگر کوئی مسلمان گزرا ہوتا تو یہ پتھر بیچ راستے میں پڑا نہیں ہوتا۔ اس پتھر کو اٹھا کر مسلمان کنارے میں رکھ دیتے تاکہ بیچ راستے سے ہو کر گزرنے والا جب گزرے گا تو پتھر سے ٹکرا کر اس کے پیر میں چوٹ نہ آ جائے۔ تو یہ مسلمان کی پہچان تھی، مسلمان ان عملوں کو کرتے تھے، غیر نہیں کرتے تھے۔ تو پہلے ہماری پہچان یہ تھی۔ آپ حدیث میں پڑھ چکے ہیں، نہیں تو سن کم سے کم ضرور چکے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شعبے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کا سب سے ادنا شعبہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو، چاہے کانچ ہو، کانٹا ہو، پتھر ہو، اور کوئی نوکیلی چیز پڑی ہوئی ہو، کوئی ایسی چیز ہو کہ گزرنے والا بے دھیانی میں گزر جائے، اس کی نگاہ نہ پڑے، خیال نہ رہے اور وہ بندہ اس میں سے پھنس کر گر جائے۔ تو حدیث میں ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ تو ایمان کا ادنا درجہ، لاسٹ جس کو کہتے ہیں آخری درجہ، کہ مسلمان کی پہچان یہ تھی کہ راستے میں تکلیف دہ چیز ہو، اور مسلمان کا یہ ادنا درجہ کہ مسلمان گزر جائے اور وہاں وہ چیز وہیں پڑی رہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر مسلمان گزرا ہے تو وہ چیز ضرور ہٹا کر گزریں گے، اور اگر مسلمان نہیں گزرا ہے تو ہو سکتا ہے کہ 10 سال تک وہ چیز وہیں پڑی رہے۔ تو پہلے ہماری پہچان یہ تھی اور آج ہماری پہچان یہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہماری پہچان کیوں بدل گئی، ہماری شناخت میں تبدیلی کیوں آ گئی، ہماری آئیڈینٹی کیوں تبدیل ہو گئی، ہمارے حالات کیوں بدل گئے، ہمارے اوپر سنکٹ کے ماحول کیوں آ گئے، کیوں آج مسلمان پریشان اور خوف کے سائے تلے سانسیں لینے پر مجبور ہے۔ اگر اس سوال کا، کوشچن کا اگر آپ آنسر چاہتے ہیں، آپ اس کا اگر جواب چاہتے ہیں، تو آئیے ہم کتابیں کی دنیا میں لیے چلتے ہیں۔ سب سے بڑی کتاب کی اگر بات آتی ہے تو جس کو کتاب بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں، کلام الملوک ملوک الکلام، جس کو قرآن مجید کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیث کی جو کتابیں آتی ہیں قرآن کے بعد، جس کا سب سے بڑا رتبہ اور درجہ ہے، اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی بخاری شریف ہے۔ کتاب عظیم قرآن کریم سے، حدیث کی کتاب بخاری شریف سے پتہ چلتا ہے کہ آج جو مسلمانوں کی پہچان، شناخت، آئیڈینٹی رفتہ رفتہ جستہ دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مسلمان اپنی پہچان کھوتے چلے جا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کی جو ریزن ہے، کارن ہے، سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو سرے سے چھوڑ دیا ہے۔ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ پھر بات وہیں آ کر اٹک جائے گی، چوں چوں کا مربع ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے قرآن کو کس نے چھوڑا ہے؟ بھائی قرآن تو ڈھیر سارے رکھے ہوئے، یہاں مسجدوں کے قرآن کے ڈھیر سارے سپارے رکھے ہیں۔ ہر کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جس گھر میں قرآن پاک نہ رکھا ہوا ہو، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جاتی ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن چھوڑ دینے کا مطلب کیا ہے؟ مسلمانوں کی پہچان ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے کی ریزن کہ مسلمانوں نے قرآن سے اپنے ہاتھ کو اپنی زندگیوں سے کھینچ لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے کرنے کا، ان چیزوں کو کرنا چاہیے۔ جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ مسلمانوں نے جو کرنے کا حکم دیا وہ کرتا نہیں، جس سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچتا نہیں ہے۔ بولو بھائی، کوئی غلط بات بتا رہا ہوں کہ میں؟ غلط بات ہے؟ ابھی چلیں، اب جمعے کے دن الحمدللہ سارے فارغ ہو کے آتے ہیں اور نہا دھو کے غسل کر کے مسجد آتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جتنے بھی نمازی آتے ہیں، تمام نمازیوں میں کتنے نمازی ایسے ہیں جن کی نیت اچھی ہوتی ہے، اچھے ارادے اور اچھی نیت کے ساتھ آتے ہیں کہ چلو بھائی ہم اس نیت سے بھی جلدی چلے جائیں گے کہ نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نماز تو پڑھی جائے گی ہی، وہ بھی جماعت سے پڑھی جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ آئیں گے کہ بھائی جلدی جاؤں گا تو قرآن اور حدیث کی بات، اللہ اور رسول اللہ کی بات نہایت سنجیدہ مزاج کے ساتھ، مطمئن ہو کر دھیان کے ساتھ جب ہم سنیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ اور رسول اللہ کی بات، قرآن اور حدیث کی بات، شریعت اور دین کی بات سننے کی وجہ سے ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے، ہمارے دل کی کایا پلٹ جائے۔ اس نیت سے کتنے لوگ آتے ہیں مجھے تو نہیں پتا، مگر اللہ رب العزت والجلال ضرور جاننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اگر میں کہوں گا تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نیت یہ ہوتی ہے۔ آنے والا یہ کہہ کر آتا ہے کہ کچھ سنوں گا ضرور، مگر یہ کہ ان باتوں کو سن کر عمل کروں گا، یہ نیت کسی کی نہیں ہوتی۔ الا ماشاءاللہ اگر کسی کی ہوتی ہو تو اللہ جاننے والے ہیں اور وہ بندہ جانتا ہوگا۔ ہوتی ہے بھائی؟ نہیں ہوتی ہے۔ تو ہماری پہچان ماضی میں کیا تھی اور پرزینٹ میں کیا ہے؟ پاسٹ میں ہماری پہچان اور اب پرزینٹ میں ہماری پہچان کیا ہے؟ کیوں ہم اپنی پہچان کھوتے جا رہے ہیں؟ چلیے ہم اور جو ہے نا ہم اپنی پہچان کے متعلق بتاتے ہیں کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کی بات ہے، حضرت فضیل بن عیاض اپنی والدہ سے، اپنی ماں سے پوچھتے ہیں کہ والدہ محترمہ، شہر میں ایک بہت بڑے علماء، ایک مولوی آئے ہوئے ہیں، بڑے مقرر آئے ہوئے ہیں، خطیب آئے ہوئے ہیں اور بڑا اچھا بیان کرنے والے ہیں، آپ مجھے اجازت دے تاکہ میں جا کر ان کی تقریر سنوں۔ تو والدہ نے کہا کہ بیٹا بے شک یہ نیت تو اچھی ہے، جا، لیکن میری بات یاد رکھ، میری یہ نصیحت تو پلے باندھ لے کہ جب تو جائے گا اور اس عالم کی بات سنے گا
تو اس بات کا خیال رکھنا کہ وہ عالم صاحب جو بات کہیں گے، جتنی بات کہیں گے، ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی نیت کر کے اگر جاؤ گے، اور اگر عمل بھی کرو گے تو میری طرف سے جانے کی اجازت ہے، جا سکتے ہو۔ اور اگر تم عمل کرنے کی نیت سے نہیں جاؤ گے، عمل نہیں کرو گے، تو پھر تم کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اتنے صاف ستھرے لفظوں میں اور بات میرے خیال سے سمجھانا بھی مشکل ہے اور آپ کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہے۔ چلیے اب میں آپ کو پہچان بتاؤں۔ اسپین کے اندر جب مسلمانوں کو نکالا جا رہا تھا، وہاں سے مسلمانوں کے وجود کو مٹانے اور ختم کرنے کی ہر طرح کی سازشیں رچی جا رہی تھی، اس زمانے میں جب مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اسپین سے نکال باہر کیا جا چکا تھا، تو وہاں کے عیسائیوں نے آپس میں مل کر یہ ڈسکس کیا، مشورہ کیا کہ بھائی اب پتہ کرتے ہیں کہ کیا اب بھی اسپین کے اندر کوئی مسلمان بچا ہوا ہے جو مسلمان اسپین میں اب بھی رہتا ہے، جبکہ ہم لوگوں نے ہر ایک مسلمان کو یہاں سے پہلے ہی نکال باہر کر دیا ہے۔ دھیان سے سنیے گا۔ تب ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ میں یہ بات طے ہو گئی کہ بھائی کیا کیا جائے، کیسے پتہ لگایا جائے کہ اب بھی مسلمان یہاں ہے، جبکہ ہماری تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ آج بھی اسپین میں مسلمان ہے۔ تو یہ کہ ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ آج بھی اسپین میں مسلمان رہتا ہے، تو ان لوگوں نے آپس میں مل کر ایک ترکیب سیٹ کیا۔ وہ کیا سیٹ کیا؟ وہ یہ ہے کہ چند جاسوس جو ہے نا، ان لوگوں نے متعین کر دیا گیا کہ یہ تمہارا کام جاسوسی کا رہے گا، تم جاسوس کرنا۔ اور ایک چال چلی انہوں نے کہ ایک راستے میں ایک کوڑ کے مریض کو بیٹھا دیا، کوڑ کے مریض کو بیچ راستے میں بیٹھا دیا، اور سامنے پانی سے بھرا ایک سراہی کو ایک طرف دھر دیا، اور اس سے کہہ دیا کہ تم ہر آنے والے گزرنے والے سے ایک ہی بات کہنا، پیاس پیاس پیاس، مجھے پانی کی طلب لگی ہے، پیاس لگی ہے، میری پیاس بجھاؤ، مجھے پانی پلاؤ۔ اب یہ ہے کہ گزرنے والا کوئی بھی گزرتا، وہ کوڑ کے جس مریض کو وہاں بیٹھا دیا گیا تھا وہ کہتا بڑی پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ۔ العطس الماء، ماں کے معنی عربی میں پیانے کے آتے ہیں، اور عطس بڑی شدید جب کسی کو پیاس لگتی ہے تب اس جملے کا استعمال کیا جاتا ہے عربی میں۔ واٹر، پانی پانی جب وہ بندہ کرنے لگا تو گزرنے والے نہ جانے صبح سے شام تک کتنے گزر گئے، جبکہ جاسوس کے جو ہے نا پلاننگ کے ساتھ پھر پلان اس کو انجام دیا گیا کہ جاسوس بھی ایک طرف کھڑے ہیں الگ الگ جگہوں میں، اور سب کی نگاہ وہاں ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اس کوڑ کے مریض کو اس سراہی سے کون پانی پلاتا ہے۔ پہچان کیا چیز ہوتی ہے، اور آج ہماری پہچان کیا ہے؟ بہرکیف صبح سے شام ہونے کو آئی، کوئی بندہ اس کوڑ کے مریض کو پانی پلاتا نہیں۔ سوئے اتفاق ایسا ہوا کہ ادھر سے ایک کوٹ پینٹ پہنا اور ٹائی لگا کر، چونکہ وہاں مسلمانوں کو نکال باہر کیا جا چکا تھا، اب مسلمانوں کو وہاں رہنے کی گنجائش نہیں تھی۔ اب اگر کوئی رہتا اور پکڑا جاتا تو ان تمام لوگوں کو ختم کر دیا جاتا، تو وہ لوگ اس ڈر سے انہوں نے اپنی داڑھی سارے کے سارے نکلوا دی تھی، اور عیسائی لباس ان لوگوں نے اختیار کر لیے تھے۔ اب صبح سے شام ہو گئی، وہ پیاس پیاس پیاس، پانی کوئی پلاتا نہیں۔ شام ہونے کو قریب ہے، ایک ٹائی بائی سوٹ ووٹ پہن کے، سوٹ اور بوٹ میں سج کر ملبوس ہو کر ایک بندہ گزرتا ہے۔ ادھر سے اس کوڑ کے مریض کے زبان سے بات نکلتی ہے، اس کی آواز نکلتی ہے، اور یہ آواز اس سوٹ بوٹ اور ٹائی لگائے ہوئے بندوں کی کانوں میں ٹکراتی ہے،
آواز آتی ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے، وہ بندہ فوراً گلاس اٹھا کر سراہی سے پانی لے کر اس کو دیتا ہے، کہو لو بھائی تمہیں پیاس لگی ہے، پانی پیو۔ اب جب وہ پانی پی لیتا ہے تو جو سامنے جاسوس کھڑے تھے وہ سارے کے سارے آ گئے، آ کر اس کو دھر دبوچا اور کہا کہ بتاؤ، سچ بتانا، تم کون ہو، ہو آر یو؟ اور پھر آگے پوچھتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے، کیا نام ہے تمہارا؟ تو اب اگر مسلمان بتائے گا تب تو پھنسے گا نا بھائی، تو اس نے اپنا نام کرسچن کے نام پر کوئی نام بتا دیا۔ انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، صبح سے شام تک ہم یہاں کھڑے ہیں، ہماری نگاہ تھی، ہم جاسوسی میں لگے ہوئے تھے، ہو ہی نہیں سکتا، ہماری تحقیق ہے، ہمیں پتہ چل گیا کہ تو مسلمان ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تو مانتا نہیں ہے، بات ہو ہی گئی، گزر گئی، لیکن ہوا یہ کہ خوب جب اس بندے کے بارے میں تحقیق کی گئی، تحقیق کی بنیاد پر اس بات کا علم ہو گیا کہ وہ بندہ کوئی اور نہیں بلکہ مسلمان ہی تھا۔ جب پتہ چل گیا تو وہ مسلمان جس نے اس کوڑ کے مریض کو پانی پلایا تھا، وہ بندہ ان جاسوسوں کے پاس، عیسائی جاسوسوں کے پاس آتا ہے اور آ کر نہایت سنجیدگی سے پوچھتا ہے کہ بھائی جاسوسو، تم مجھے یہ بتاؤ کہ ایک کوڑ کے مریض کو پانی پلانے پر تم نے مجھے کیسے پہچان لیا کہ میں مسلمان ہوں، جبکہ میرے چہرے میں داڑھی بھی نہیں تھی، میرے سر میں ٹوپی بھی نہیں تھی، میرے ہاتھ میں تسبیح بھی نہیں تھی، میرا سر سجدے میں بھی نہیں تھا، میں قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کر رہا تھا، میں ایسا ظاہری اعتبار سے کوئی عمل بھی نہیں کر رہا تھا جو عمل مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ جب یہ کوئی عمل میرا وجود میں آیا نہیں تو پھر تم نے کیسے پہچان لیا کہ تم مسلمان ہو؟ پہچاننے کا آلہ کار کیا تھا؟ تمہاری سوچ اور تھنکنگ کیا تھی؟ اس نے بتایا کہ یہ کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو ایک سچا اور پکا مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ تو یہ ہماری پاسٹ میں ہماری پہچان تھی، اور پرزنٹ میں ہماری پہچان کیا ہے کہ آج ہماری پہچان پرزنٹ میں، آج حال جس کو اردو میں کہتے ہیں، ہماری پہچان کیسے ہوتی ہے؟ صبح صبح اگر کسی مسلمان کی شکل دیکھ لے اور اس سے بات کر لے، اناڑی آدمی بھی بول دے گا کہ یہ مسلمان ہے، اول فول بکے گا، زبان کو گندی کرے گا، گالی بکے گا، اٹھ پٹانگ باتیں کرے گا، باتوں میں تہذیب نہیں، کلچر کا جو ہے نا کچھ پتہ نہیں، اور جس طرح سے بے ڈھنگے طریقے سے بات کرے گا، کوئی اناڑی آدمی بھی دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان کے محلے میں اگر کوئی چلا جاتا ہے تو ایک نان مسلم بھی دیکھ کر سمجھ جاتا ہے، جبکہ اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ادھر کوئی مسلمان رہتا ضرور ہے۔ نالیوں کو دیکھ کر، گندگیوں کو دیکھ کر، آمنے سامنے کی گندگی کو دیکھ کر کوئی بھی پتہ لگا لیتا ہے، سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ یہاں مسلمان رہتا ہے۔ مسلمان نوجوان خصوصاً رات کے 3 بجے تک موبائل دیکھتے ہیں اور اپنے لائف کو چوپٹ کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں اپنی جوانی کو تباہ کرتے ہیں، اور صبح 12 بجے تک اگر اس کی کمپلیٹ سائلنٹ نیند لینے کے باوجود اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی ہے تو دیکھ کر آدمی پتہ لگا لیتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ اس طرح کی تو ایک لمبی فہرست ہے، بہت ساری باتیں ہیں، مگر آج مجھے وقت سے پہلے بات بھی ختم کرنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پہلے ہماری پہچان کیا تھی اور آج ہماری پہچان کیا ہے۔ ہم اپنی پہچان دھیرے 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 کھوتے جا رہے ہیں۔ اب بس ایک مختصر سا واقعہ میں سنا کر بات ختم کرتا ہوں، صرف 2 منٹ میں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کے ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کے بارے میں آپ سن چکے ہیں، مختصر سنیں۔ ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا کہ حضرت میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، تمام نیک عمل کرتا ہوں، لیکن گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، گناہوں سے بچ نہیں پاتا ہوں، نفس پر کنٹرول نہیں ہے،
کیا کریں، کیسے بچیں، کوئی اپائے بتاؤ، کوئی جگاڑ بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں کچھ بتاؤں گا نہیں، بلکہ چند ایک تجویز میں تمہارے سامنے رکھوں گا اور سن لو، اس کے بعد تم مجھے جواب دینا، اور اس سوال اور جواب کے اندر بھی تمہارے راز مضمر ہے۔ اگر دھیان سے سن لو گے اور اس کا صحیح جواب دے دو گے اور صحیح نیت سے سنو گے، صحیح نیت سے جواب دو گے تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت فرمائے، کیا فرماتے ہیں؟ کہا جب بھی گناہ کرنے کا خیال آئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جب بھی دل میں گناہ کی انگڑائیاں لینے لگے، من میں بات آئے کہ کوئی گناہ کروں، زنا کروں، شراب پیوں، جوا کھیلوں، ماں بہن کی گالیاں دوں، کسی کی ماں بہن پر بری نظر اٹھاؤں، تب اس بات کا خیال رکھنا کہ تم گناہ کرنا ضرور، لیکن وہاں کرنا جہاں اللہ دیکھتا نہ ہو۔ وقت ہو گیا ہے بھائی، آئندہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بات تکمیل کی جائے گی۔ بس اس جمعے کے مختصر سی گھڑی میں یہ پیغام ہے کہ پہلے ہماری پہچان اچھی ہوتی تھی کہ کوئی کدھر سے گزر گیا دیکھ کے پہچان لیتا تھا مسلمان، اور آج مسلمان ایریے میں رہتے ہوئے مسلمان کو پہچانتا نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں نے اپنی پہچان کھو دیا ہے۔ تو عزم کریں کہ ہم اپنی کھوئی ہوئی رتبہ کو، پہچان کو لائیں گے، ہماری جو آئیڈینٹی ہے، شناخت ہے، اس کے وجود کو برقرار کریں گے۔ اس کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے، ہر گناہ سے بچیں گے، ہر وہ کام کریں گے جو کرنے کا آدیش قرآن اور حکیم میں دیا ہے، اور ہر اس گناہ سے بچیں گے جس کا بچنے کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان عالی شان فرمان نے فرمایا ہے۔ عہد کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں میرے زبان سے کہلوائی ہیں تمام باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔